إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جامع الصغیر شعب الایمان اور حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. آپ فرماتے ہیں اغدو عالما، یا تو تم کوشش کرو کہ عالم بن جاؤ، تم نہیں تو تمہاری نسلوں میں سے کوئی عالم بن جائے، او متعلما، یا پھر علم سیکھنے والے بن جائے، طالب علم بن جاؤ، قرآن اور حدیث سیکھنے کی تلاش میں رہو، او مستمعا، یا کہیں عالم یا کوئی طالب علم قرآن و حدیث سنا رہا ہو تو اس کو غور سے سننے والے بن جاؤ، او محبا، اتنا بھی وقت تمہارے پاس نہیں ہے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن، طالب علموں سے، علماء سے، علم والوں سے، ایسی مجلسیں لگانے والوں سے پیار کرنا شروع کر، ولا تکن الخامسہ، چاروں میں سے جو مرضی بن جاؤ لیکن پانچواں نہ بنو، پانچویں سے بچ جاؤ. پوچھا گیا پانچواں کیا ہے؟ تو فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، کہ تو نوری علم کا دشمن بن، نوری علم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے والوں کی دشمنی تیرے دل میں آ جائے، فتہلک، اگر یہ پانچواں وصف تجھ میں پایا گیا تو تو پھر ہلاک ہو جائے گا، پھر تباہ ہو جائے گا، پھر کاروبار سے، گھر سے، اپنے بچوں سے سکون کی امید نہ رکھ، پھر اللہ تجھے ہلاک کرے گا، اور اس کو ہلاک کرنے کے کئی طریقے آتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے تجھے کیسے ہلاک کرتا ہے. وہ چاہے تو تجھے دوستوں سے مروا دے، وہ چاہے تو تجھے تیرے ملازموں سے تباہ کروا دے، وہ چاہے تو تجھے تیری اولاد سے مروا دے، یہ فیصلہ رب پہ. لیکن اگر دشمنی تو نے اختیار کر لی تو اللہ کے مقابلے میں آج تک کوئی کیس جیتا نہیں ہے، سب ہارے. اس لیے میرے صاحب رمضان کے بعد مدارس کے داخلے کھل رہے ہیں،
کوشش کرو اپنی اولاد کو اس راستے پہ چلاؤ۔ حافظ الطاف صاحب ہمارے دوست ہیں، دبئی میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، حافظ ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ خوش نصیب باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو نوری علم بھی سکھایا ہے، اس کے ساتھ چاہے اس کو کاروبار کروائے۔ جس بچے کے سینے پہ نوری علم آ جاتا ہے پھر وہ بزنس میں بھی نکل جائے اللہ اس کو دنیا کے دھوکوں سے بھی بچا لیتا ہے، پھر کاروبار میں بھی اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے دل کو اللہ روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو باقی علوم کے ساتھ ساتھ فنون کے ساتھ ساتھ نوری علم بھی سکھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دمشق کی مسجد میں۔ ایک آدمی آیا، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، دارمی میں، کہتا ہے میں آپ کے پاس اتیتک من المدینتی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس مدینہ پاک سے آیا ہوں، مدینہ پاک سے یہاں تک ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث پاک ہے جو آپ نے ڈائریکٹ آپ سے سنی، میں صرف آپ کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے سیکھنے کے لیے آیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو، پوچھتے ما جا بکا تجارت، کہیں آپ کاروبار کے لیے تو نہیں آئے کہ چلو بزنس کے لیے جا رہا ہوں تو آتے آتے یہ کام بھی کر دو؟ اس نے کہا نہیں، ما جئتک الا بحدیث رسول اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے صرف آیا ہوں، کاروبار کے لیے نہیں میں نے اتنا صبر کیا۔ ابو الدرداء نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں ابشر، اگر صرف نوری علم کے لیے تم نے اتنا صبر کیا ہے تو پھر روتے کیوں ہو، پھر خوش ہو جاؤ، پھر تم خوش نصیب ہو۔ میں تجھے 5 بشارتیں سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو نوری علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے وہ جتنا بھی مشکل راستہ ہو علم کے لیے وہ راستہ اختیار کر جاتا ہے، اللہ اس راستے کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کہ تیرے لیے مشکل راستہ جنت کا راستہ آسان ہوا ہے، تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تم نوری علم کے لیے نکلے ہو۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، جب نوری علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے جدھر جدھر جاتا ہے فرشتے اس کے استقبال کے لیے اپنے پر بچھاتے جاتے ہیں، فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، یہ نوری علم کے لیے نکلا ہے، پیغمبروں کے علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے۔ فرشتے اس کا کیا استقبال کرتے ہیں، استقبال۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں ان طالب العلم یستغفر له من فی السماء والارض، جو نوری علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ معنی یہ ہے اللہ سب کو بتاتا ہے فلاں کا بیٹا، فلاں بچہ آج میرے علم کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے۔ چیونٹیوں کو اللہ بتاتا ہے، اللہ پرندوں کو بتاتا ہے، اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی الحیتان فی البحر، حتیٰ کہ سمندر میں بسنے والی مچھلیاں ان تک بھی اس کے گھر سے نکلنے کی اطلاع پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیتی ہیں۔ مچھلیاں بخشش کی دعا کرتی ہیں، اللہ یہ جو تیرا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جس سے کمی کوتاہی نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو، اس کے پیچھے شیطان چڑھ سکتا ہے، اس سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تم کوئی عام انسان ہو جو حدیث پاک کے لیے تم نے اتنا سفر کیا ہے، تم تو خوش نصیب ہو۔ اگر ایسے ہی تیرا سفر چلتا رہا اور علم سیکھ سیکھ کے تم عالم بن گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ ایک آدمی عبادت گزار ہے اور دوسرا عالم ہے، عالم کی شان عبادت کرنے والوں پہ ایسے ہے جیسے چاند کی شان ستاروں پہ ہے۔ جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے ایسے ہی علم والا آسمان والوں کو زمین پہ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے۔ اور پانچویں تیری بشارت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے لوگ ہیں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور علم کے موتی چنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان کا وارث کون ہوتا ہے؟ اللہ آپ سب کی حیاتی رکھے اور صحت والی لمبی عمریں دیں۔ ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہمارا وارث کون بنے گا؟ جو سب سے زیادہ قریبی ہے۔ جتنا زیادہ قرب اتنے زیادہ وارث بنتے جائیں گے۔ سب سے زیادہ وارث بیٹا بنتا ہے کیونکہ بیٹا ہی ماں باپ کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ مانا یہ ہے انبیاء کے سب سے زیادہ قریبی علماء والے ہوتے ہیں، علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نوری علم کے بارے میں سوچئے، اپنی اولادوں کو نوری علم کے لیے وقف کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکلے، ایک آدمی سواری پہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا لگتا ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ رک گئے، وہ قریب آیا، آ کے کہتا ہے میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے ملاقات کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبتا، اللہ کا رسول تو آپ کے سامنے کھڑا۔ خوش ہوا، اسلام کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے اتیت من اہلی و ولدی و عشیرتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ آیا ہوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آیا ہوں دور دراز کا سفر کر کے۔ علمنی مل ایمان، مجھے علم سکھا دیجئے، میں جا کے وہ علم اپنی فیملی کو سکھاؤں۔ علم سیکھنے کے لیے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم سکھایا جو اس کی ضرورت تھی، جو فرضی وہ یاد کر سکتا تھا، آپ نے نوری علم سکھا دیا۔ یہی نوری علم ہے جو آسمان سے اترا ہے، باقی سب کالے علم ہے۔ کالے کوٹوں نے جو علم سیکھے ہوئے ہیں وہ سارے کالے علم ہیں۔ نوری علم وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی امت کو سکھا کر گئے۔
وہ نوری علم آپ نے سکھایا، وہ ادھر سے ہی چلتا بنا، تھوڑا سا گیا اس کی سواری کا پاؤں کسی گڑھے میں آیا، سواری ایک طرف جھکی، وہ زمین پہ آیا، گردن اس کی ٹوٹ گئی، صحابہ دوڑے اس کو اٹھایا، بٹھا رہے، بیٹھ نہیں رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایک دم آپ نے چہرہ پھیرا، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کو اپنی بھوک پیاس کی پرواہ نہیں تھی، اس کو یہی تھا میں نوری علم سیکھ لوں، نوری علم کے لیے اس نے دوڑ لگائی اور سیکھ کے واپس نکلا۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، ابھی ابھی دو فرشتے جنت کا پھل لے کر اس کے منہ میں ڈال رہے، جس سے مجھے پتا چلا انہو اتی الجوع، یہ بھوکا آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی اتنی قدر کی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کیا، اور آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، بخاری میں نے آج ہی پڑھا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عمل قلیلا اجر کثیرا، دیکھو اس نے عمل کتنا تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا، اللہ پاک نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میرے صاحب ہم نہیں پڑھ سکے تو ہم اپنی اولادوں کو لگا دے، اپنی اولادوں کو نہیں لگا سکے تو اپنے پوتوں کو لگا دے۔ ہمارے جامعہ میں ایک بچہ داخل ہوا ہے، مشاہد اللہ داخل ہوا، چند دنوں کے بعد اس کا باپ آیا، اس کا باپ مجھے بتا رہا تھا کہ قاری صاحب میری والدہ مجھے کہہ کے دنیا سے چلی کہ اپنا ایک بیٹا ہی اللہ کے دین کے لیے وقف کر، لیکن میرا بیٹا سکول پڑھ رہا تھا، ایف اے پڑھ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اب میری ماں دنیا میں نہیں رہی، میرے بیٹے کو ہم نے نہیں بھیجا، خود اپنے شوق سے آیا ہے۔ رات کو ہی خواب میں میری والدہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ماں آپ کا پوتا پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہ قرآن سیکھنے کے لیے چلا گیا، اس نے کالے علم کو چھوڑ کے نوری علم کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ کہتا ہے رونے لگا اور کہتا ہے میری ماں کہتی تھی بیٹا مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب وہ گھر سے نکلا، تم تو مجھے دیر سے بتا رہے، اپنی قبروں کو روشن کر لو، اپنے خاندان سے کوئی علم کے لیے نکال لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغدو عالما، اپنے بیٹے کو اتنا پڑھا کہ وہ عالم بن جائے، یا اس کو اس راستے پہ نکال دے، ساری زندگی طالب علم ہی رہے، یا پھر سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ چار خوبیاں ایسی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر میں چاروں پائی جاتی، ہمیں تو آپ نے یہ فرمایا نا چاروں میں سے کوئی ایک اپنا لو، لیکن آپ وہ تھے جن میں چاروں پائی جاتی۔ صحیح البخاری میں آپ فرماتے ہیں ان اتقاکم باللہ وعالمکم باللہ اعلم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ عالم بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، عالم بن جاؤ او متعلما، یا پھر اپنے بیٹے کو وقف کر نوری علم کے لیے، وہ سیکھنے والا بن جائے۔ سیکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، آپ علم سیکھنے والے، آپ غار حرا میں جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے، اقرا پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یہ بھی میرے حبیب کی شان ہے، کیونکہ استاد کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام سے شان میں اللہ کیا کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے،
اسی لیے دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کو سکھایا ہے تو اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے۔ جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے ہاتھوں بازوؤں میں پکڑا، دبایا، اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ماں انا بقاری، 3 دفعہ ایسے اقرا پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا میرے حبیب پڑھیے، ہم نے آپ کو انبیاء کا امام بنانے، انبیاء کا امام بننے کے لیے پڑھو، یہ نوری علم پڑھو گے تو تمہیں انبیاء کا امام بنایا جائے گا۔ اقرا پڑھیے، ہم نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروانی ہے، اقرا اس کے لیے پڑھیے۔ ہم نے آپ کو دنیا میں زندگی میں وہاں پہنچانا ہے جہاں کسی پیغمبر کو بھی نہ پہنچایا ہو، اس کے لیے اقرا پڑھیے۔ ہم نے آپ کو زندگی میں جنت کی سیر کروانی ہے، اقرا اس کے لیے پڑھیے۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کو وقف کریں، شان چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، نوری علم کے لیے وقف کر۔ پڑھنا میرے محبوب پیغمبر کی پیاری سنت ہے۔ جبریل امین نے 4تھی بار فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نوری علم پڑھنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں میرے حبیب علیہ السلام کو یہ نہیں بولا مجھ سے دنیا کی دولت مانگو، بنگلے مانگو، سواریے مانگو، ہاں یہ ضرور کہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، او میرے حبیب جب مانگو تو کہا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے نوری علم اور عطا فرما، او متعلماً، یا سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعاً، یا پھر کہیں طالب علم بیان کر رہا ہو، عالم نوری علم سنا رہا ہو، پھر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو لے کر آؤ نوری علم غور سے سننے کے لیے۔ سننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت۔ جبریل امین جب وہی لے کر آتے، قرآن پاک لاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو تیزی سے حرکت دے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور میرے حبیب جب جبریل امین قرآن سنا رہا ہو آپ اس وقت ہونٹوں کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں۔ آپ کو سکھانے والا کو دنیا کا انسان نہیں ہے، آپ کو اللہ سکھانے والا ہے۔ آپ بس سن لیا کریں، آپ کا کام سن لیں، ہمارا کام ہے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، سننا بھی سنت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بخاری شریف میں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو بلایا، عبداللہ بن مسعود کو بلایا، اور آپ نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، میرے منبر پہ بیٹھو، اقرا علی القرآن، اور مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تعجب کرتے، اللہ کے حبیب اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ سکھانے والے، آپ لے کے آئے، آپ پہ اتارا گیا، آپ ہمیں سنائیں، ہم آپ کو سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، جیسے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں ایسے میں سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ سننے والے بن جائیں، غور سے سننے کے لیے وقت پہ تشریف لایا کریں۔ ادھر آپ کو پتہ ہے دوسری تیسری بات نہیں ہوتی، صرف یہ طالب علم نوری علم سناتا ہے، قرآن سناتا ہے، حدیث مصطفیٰ سناتا ہے۔ میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو شوق کے ساتھ سننے کے لیے وقت پہ تشریف لاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے نوری علم کو غور سے سننا۔ چوتھی خوبی او محبن، یا پھر ان نوری علم والوں سے پیار کرنا شروع کر، پھر ان کی دشمنی نہ پال۔ تیری دشمنی سے کچھ بھی نہیں ہو، تیری دشمنی سے پرندہ نہیں مرتا، تو کیا کر لے گا؟ دل کا بغض نوری علم والوں کا ختم کر دے،
ان سے پیار کرنا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی پیاری سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، معاذ بن جبل آپ کے ساتھ، سیدنا معاذ کہتے ہیں ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک دم فرمایا یا معاذ یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں قربان جاؤں معاذ تیری شان پہ ساری کائنات کے لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں، جناب صدیق آپ کو کہتے ہیں، فاروق آپ کو کہتے ہیں، دوسرے تیسرے صحابہ آپ کو کہتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ معاذ کو کہتے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ بولے انا احبک یا رسول اللہ کے حبیب، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کیوں آپ پیار کرتے ہیں؟ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ سیدنا معاذ کی شان اور عظمت اور مناقب پہ میں نے ساری روایتیں پڑھی ہیں کہ ان میں کیا خوبی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ان سے پیار کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم میری امت میں سے معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ علم والوں سے محبت کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور پھر مستدرک حاکم مسند احمد کی روایت، آپ فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، علیحدہ علیحدہ گروہ بن جائے گی، یہ تاجروں کا گروہ ہے، یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے فلاں، لیکن جو علماء کا گروہ ہوگا نا اس کا قائد میرا معاذ بن جبل ہوگا۔ میرا معاذ بن جبل علم والوں کی قیادت کرے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے پیار کیا کرتے ہیں۔ اور میں نے آج یہ حدیث پاک میں پڑھا ہے جب یمن کی طرف تبلیغ کے لیے آپ نے سیدنا معاذ بن جبل کو روانہ کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجب منظر دیکھا، آپ نے معاذ کو سواری پہ سوار کر دیا، خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ علم والوں سے، نوری علم کے طلباء سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور جو پیار کرتا ہے اس پیار کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت اجازت نہیں مجھے دے رہا، کہتے ہیں لوگ آج بڑی باتیں کرتے ہیں، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں لوگ کاروبار کے لیے چلے جاتے اور ہم اللہ کے پیغمبر کو چھوڑتے نہیں، کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، پھر بھی ہم آپ کے پاس بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے۔ کہتے ہیں صحیح البخاری میں بسا اوقات ہمیں بھوک بہت تنگ کرتی، ہم سے بیٹھا نہ جاتا، کھڑا نہ ہوا جاتا۔ ہم سے صحابہ میں سے سب سے زیادہ پیار علی کا بھائی جعفر بن ابی طالب کیا کرتے، ہم 3-4 ساتھی جعفر کو تلاش کرتے، وہ مل جاتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں جعفر بھلا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے جنتی بندے مسکینوں یتیموں کو کھانے بڑے شوق سے کھلاتے۔ کہتے میں پوچھتا بھلا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کہتے جعفر میرے ہاتھ سے پکڑتے، فرماتے ادھر آؤ میں تمہیں اس کا معنی سمجھاتا، اپنے گھر لے جاتے، جو کھانا میسر ہوتا وہ ہمارے سامنے پیش کرتے، ہمیں کھلاتے اور کہتے ابو ہریرہ جس آیت کا تم معنی پوچھ رہے تھے نا اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگییں نوری علم کے لیے وقف کی ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا لشکر بھیجا اور آگے سے بھی دشمن بڑی تعداد میں تھا، آپ نے فرمایا زید لیڈر ہے،
ان کو شہید کر دیا جائے تو پھر جعفر ہے، ان کو شہید کر دیا جائے پھر عبداللہ بن رواحہ ہے۔ ادھر جنگ جاری ہو گئی، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے سامنے ساری لائیو ویڈیو کر دی۔ صحابہ تشریف فرمائیں، آپ واقعہ سنا رہے ہیں، اور میرے صحابہ جنگ موتا تیار ہو گئی، جنگ جاری ہو گئی ہے، جنگ شروع ہو چکی، میرے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب جھنڈا دیکھو میرے جعفر کے ہاتھ میں آگے، جعفر جنگ کی قیادت کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حزینا حزنا شدید، ایک دم پریشان ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میرے جعفر کے بازو کو کاٹ دیا گیا، اور میرے جعفر کو دیکھو، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جعفر کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں قتل جعفر، آپ کے ساتھی جعفر کو شہید کر دیا گیا۔ فبکا رسول اللہ، آپ رونے لگے، اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے مجھے یہاں سے لائیو دکھایا ہے، تمہارے جعفر کو اللہ نے بازوؤں کی جگہ جو 2 پر عطا کر دیے ہیں، جن پروں سے میرا جعفر جنت میں سیر کر رہا ہے۔ کئی صحابہ ہیں جن کے بازو کٹے، کئی صحابہ ہیں جن کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن صحابہ میں سے صرف مجھے ایک مثال ملی ہے جن کو بازوؤں کے بدلے پر ملے ہوں، وہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ساری روایتوں کو جمع کرنے سے سمجھ آتی ہے جعفر کو یہ مقام ملا ہے نوری علم والوں سے پیار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے علم والوں سے پیار کرنا۔ علی آئے، سیدہ فاطمہ آئی، آکے کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کے پاس اب تو غلام صدقے کے تو نہیں ہیں، مال فہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، جدھر چاہے خرچ کریں۔ جناب علی بولے اللہ کے حبیب پانی نکال نکال کے سینے کو درد شروع ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ بولی چکی چلا چلا کے بابا دیکھو میرے ہاتھ پہ چھالے بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تمہیں پتا چلا ہے غلام میرے حصے میں آئے، میں ان غلاموں میں سے تمہیں غلام دوں۔ وَنَتْرُكَ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، اور میں اصحاب صفہ کے نوری علم کے طالب علموں کو چھوڑ دوں۔ تَتْوِي بُطُونُهُمْ، جو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ کپڑے باندھتے ہیں، جن کی بھوک کی وجہ سے مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ بیٹا فاطمہ علی تمہیں ایک غلام بھی نہیں ملے گا، یہ غلام میں نے بیچ کے نوری علم کے طالب علموں پہ خرچ کرنے، ان سے پیار اور محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ادھر ہی تو اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت کر، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کے ان طالب علموں پہ خرچ کرنا تو شروع کر دے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ دنیا بھی خیر والی کر دے گا اور موت کے بعد بھی خیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن والدین نے نوری علم کے لیے اپنے بچے وقف کی اللہ قبول فرمائے، جو سوچ رہے ہیں ان کو اللہ اپنے بچوں کو اس نوری علم کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔